وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زمین میں رزق کو کھول دیا ہوتا، خزانے جو ہے بہت کشادہ کر دیتا، ہر ایک کو بالکل با فراغت ہر وقت بہت سہولت رزق مل رہا ہوتا، تو پھر تو یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرتے۔ ابھی ان کا حال یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، تب ان کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، تب تو ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ وہو الذی ینزل الغیث، اور وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے، من بعد ما قنطوا، جبکہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی موسم گزر رہا ہے اور بارش نہیں ہوئی ہے تو دلوں کے اوپر جو ہے مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اچانک پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور بارش کے برسنے سے پھر اس کی رحمت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اس کا بستر بچھ جاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً وہی ہے کہ جو پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حامی ہے، اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے، اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے۔ وَمِنْ آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق۔ وما بث فیہما من دابہ، اور یہ کہ ان دونوں میں جو اس نے جاندار پھیلا دیے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں، زمین میں آپ کو معلوم ہے حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، طرح طرح کے جاندار ہیں، اور پھر انسان ہیں۔ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ جب بھی چاہے گا ان کو جمع کرنے پر قادر ہے، چاہے وہ پھیل گئے ہیں، پوری زمین میں پھیل گئے ہیں، آسمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ چاہے گا انہیں جمع کر لے گا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تم پر جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو در حقیقت وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت سے تمہاری جو خطائیں ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ عفو کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، تمام غلطیوں پر نہیں پکڑتا، البتہ کچھ غلطیوں کے اوپر اس کا خمیازہ کچھ تھوڑا بہت تمہیں اس دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اللہ تعالیٰ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکتے ہو، شکست دے سکتے ہو، اور گویا کہ یہاں پر مخفف معنی ہے ولا فی السماء، جس طرح کہ اس سے پہلے آ بھی چکا ایک مقام پر، نہ آسمان میں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوئی شخص جو ہے اس کو شکست نہیں دے سکتا، اس کی اپنی تدبیر ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کر لیتا ہے کر گزرتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ مددگار۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالأعلام، اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز بھی ہیں جو چلتے ہیں دریاؤں میں اور سمندر میں، اور ایسے ہیں جیسے پہاڑ ایسے جہاز، بڑے بڑے جہاز۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا کو کھڑا کر دے، ہوا کو ساکن کر دے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ بادبانی جہاز ہوتے تھے جو چلتے تھے اور ہوا ہی انہیں لے کر چلتی تھی۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا جو ہے ساکن ہو جائے، فیظللن رواکد علی ظہرہ، تو پھر وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے سمندر کی پیٹھ پر، یعنی سمندر کے جو ہے پانی کی سطح پر وہ کھڑے رہ جائیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہوں اور جو شکر کرنے والے ہوں۔ اور یوبقہن بما کسبوا، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے، تباہ کر دے ان جہازوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ ویعفو عن کثیر، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی گناہوں سے اور بہت سی خطاؤں اور تقصیرات سے تو درگزر فرماتا رہتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور تاکہ انسان جان لے کہ جو ہماری آیات میں جو جھگڑا کر رہے ہیں، کٹ حجتیاں کر رہے ہیں، کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ مضامین جو آئے ہیں سورہ مبارکہ میں، وہ جو عام مکی صورتوں کے مضامین ہیں، وہی رد و قضا، وہی ان کے ساتھ گفتگو مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ،